ہم نے فیصلہ کرنا ہے، آپ نے، میں نے، یاد رکھنا، یہ میں آپ کو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں بات، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، سیاستدانوں کے ہاتھ میں نہ چڑھنا۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں نے کرنا ہے کہ ہم اس الیکشن کا بائیک آؤٹ کرتے ہیں، عوام کرے گی، کیونکہ یہ فراڈی تو اپنے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں میں نے حکومت دے دو، کہتا ہے میں نے حکومت دے دو۔ یار ملک کا حال تو دیکھو کیا ہو گیا، اور ملک تو دیکھو ظالموں۔ ہم اس وقت تک الیکشن کا بائیک آؤٹ کریں گے جب تک تم لوگ سارے مل کے ایک ملک کا نہیں سوچتے۔ ہے کوئی ملک کا سوچ رہا ہے؟ اپنے ایمان سے بتاؤ، کسی کو پرواہ ہے ملک کی؟ قطع نظر اس بات کی کون پی ٹی آئی کون ہے، نون لیگ کون ہے، سب کوئی اپنے اپنے چکر میں پڑے ہیں۔ ایک کہتا ہے حکومت دے دو، ایک کہتا ہے حکومت لے لو، ایک کہتا ہے یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا۔ کمال ہو گئی یار، وہ ملک ہی ختم ہونے لگا ظالموں۔ ریاست ختم ہو جائے گی تو سیاست کس پہ کرو گے؟ یہ کیوں ہے کہ یہ میں اور آپ جاہل ہیں، میں اور آپ جاہلوں کے اوپر بڑے جاہل۔ اللہ نے ہمیں ان کے حوالے کر دیا، لو جب تک یہ سارے فیصلہ کرو خدا کے لیے، جب تک یہ سارے مل کے بیٹھ کے پہلے پاکستان کا نہیں سوچیں گے، ہم نے نہیں الیکشن، ہم نے ووٹ ڈالنے نہیں جانا، کیونکہ یہ نہیں چھوڑیں گے آپ کو۔ کسی کا بھی یہاں پہ سٹیک نہیں ہے، یاد رکھنا، کسی کا سٹیک نہیں ہے، یہ چلے جائیں گے باہر۔ کل مجھے میرے دفتر میں ایک آدمی آیا، مجھے کہنے لگا بھائی جان میں وہاں، میں نے اسے کہا میں کہ یار یہ ایک بڑا اچھا پیس ہے زمین کا، یہ لے لو۔ اس جگہ نہیں جی نہیں، میں تو دبئی جا رہا ہوں، میں نے اسے دبئی اتنے پراپرٹی خرید رہا ہوں، اس سے جا کے میں وہ اس کا اچھا رینٹ آتا ہے تو یہ وہ فلاں ٹھماں۔ میں نے اسے کہا میں کہ یہ ملک سے غداری ہے، اس وقت میں ملک سے پیسہ باہر لے کے جانا یہ غداری ہے۔ یہ ملک ہماری ماں ہے، اگر یہی نہیں رہے گی تو پھر جس نے ہمیں عزت دی ہے، جس نے ہمیں مقام دیا ہے، ہم نے شناخت دی ہے، اس وقت اس پہ برا وقت آیا تم پیسے لے کے باہر چلے جاؤ گے۔ ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا۔ ادھر ہی جئیں گے، ادھر ہی مریں گے، لیکن باشعور بن کے جینا میرے دوستو، باشعور بن کے، جاہل بن کے نہ جینا کہ جو یہ لیڈر کہی جائیں تم مانی جاؤ۔ یہ سب اپنے چکر میں ہیں، یہ میں تمہیں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، یہ سب اپنے چکر میں، یہ حکومتوں کے چکر میں ہیں، ان کو کسی کو ملک سے کوئی پرواہ نہیں۔ اگر ملک کی پرواہ ہوتی تو جو معیشت کا اس وقت حال ہو گیا، بیٹھنا سارے مٹ کے بیٹھ کے یہ فیصلہ نہ کرتے، کہتے حکومت تم لے لو۔ اگر یہ شہباز شریف کو کچھ ہوتا، کہتا عمران صاحب آپ کی مہربانی، آپ زیادہ شور نہ مچائیں، یہ حکومت آپ لے لیں، آئیں ملک بیٹھ کے چلا لیں۔ اگر عمران خان کو ذرا بھی حیا ہوتی تو یہ ان کو کہتا کہ جناب دفعہ کرو، پہلے ملک کا سوچتے ہیں، بعد میں کریں گے سیاست۔ وہ اس کو فیل کرنے کے چکر میں، اس کو فیل کرنے کے چکر میں ملک فیل ہو رہا ہے، اور کوئی سوچ نہیں رہا اس بات میں۔ یہ میں آج اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ خدا را ہم سوچیں، ہم اپنا مستقبل، اپنا نصیب ان کے ہاتھوں میں نہ دیں۔ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلتے، ہمیں بدلنا ہے۔ ہم کیوں تماشا بنے؟ خدا کی قسم، یہ بے چینی جو پھیلی ہوئی ہے نا، بے چینی جو پھیلی ہوئی ہے، یہ جو لوگ وہ جو تھے نا باہر نکلنے کے، کئی لوگ باہر جا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، یاد رکھنا، اللہ آزمائے گا ضرور۔ جب جنگ خندق ہوئی تھی نا، جنگ خندق ہوئی تھی، تو جنگ خندق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیا تھا۔ اب جنگ خندق میں جو منافقین تھے نا، منافقین جو ساتھ آئے ہوئے تھے، اب ہیں تھے منافقین لیکن مسلمان تھے اوپر سے، اب آئے ہوئے ساتھ، اب ان کو خوف تھا کہ یار یہ کہ مر گئے تو کی بنے گا۔ اب وہ آ کے حضور کے سے کہہ رہے ہیں کہ جی میرے بچے کر لینے، میرا پرابلم پیچھے گھر میں لبنا سی، گھر ڈگ پیا میرا، یہ ہو گیا وہ، میں جانا چاہتا ہوں، اگر جہاز دے میں چلا جاؤں، آپ یہاں چلے جاؤ، آپ چلے جاؤ، آپ بھی چلے جاؤ۔ آہستہ آہستہ لوگ ان کو اللہ نے بیچ میں سے نکال کے بتا دیا کہ منافق کون ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے، امام حسین نے کیا کہا تھا؟ اندھیرا کر دو، جنہیں جانا چلا جائے، جنہیں جانا چلا جائے، اندھیرے میں چلے جاؤ، میں دیکھوں گا بھی نہیں، جاؤ جنہیں جانا چلے جاؤ۔ اس وقت پاکستان پہ برا وقت آیا ہے، جو باہر جا رہے ہیں نا، ان کو سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیا غلطی کی تھی۔ پاکستان کو نہیں کچھ ہونا انشاءاللہ تعالیٰ، جاؤ جو مرضی کر لو۔
کیونکہ یہاں بہت نیک لوگ ہیں، میں جانتا ہوں، بڑے اللہ والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھے گا، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن ان بدماشوں کو اللہ بے چین کر دے گا، بدماش بے چین ہوں گے، اپنے بندوں کی لاج رکھے گا اللہ انشاءاللہ، کوئی ایسی بات نہیں گھبرانے کی، صرف بے چینی پھیلی ہوئی ہے، اس بے چینی کا علاج صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ سے معافی، ساری قوم اللہ سے معافی مانگ لے، خدا کی قسم صرف معافی مانگنے کی بات ہے، اللہ سے کہ یا اللہ معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو آج بھی اللہ ایسی قدرت والا ہے کہ اللہ آج بھی عمر بن عبدالعزیز جیسے لوگ پیدا کر سکتا ہے جو آ کے اوپر بیٹھ جائیں، ان سب فراڈیوں ادھر ادھر ہو جائیں گے، عمر بن عبدالعزیز آئیں گے اور اللہ سارے حالات ٹھیک کر، لگ رہی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔